لیکن اس تمام تر سنیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان بھی ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ایاز، ایوان صدر کی جانب سے 2 خط لکھے جا چکے ہیں۔ خط کا جواب آج الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا اور اس خط کے جواب میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو تو صدر انتخابات کی تاریخ دیتا ہے، جب صوبائی اسمبلی تحلیل ہو تو گورنر انتخابات کی تاریخ دیتے ہیں۔ اب پیر کو اجلاس بلایا گیا، صدر مملکت نے بلایا ہے، تو یہ پیش رفت ہو سکے کہ آپ کو لگتا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، ان ساروں سے پوچھیں، چیف الیکشن کمشنر سے لے کر سی ایم پنجاب تک، سی ایم پنجاب سے لے کر وہ جو شہنشاہ کامیڈی ہیں ہمارے وزیر اعظم، کہ بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور پھر کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ طول دینا اقتدار کو، طول دینا اقتدار آپ سے ہو رہا ہے؟ کوئی گرفت ہے آپ کی کسی چیز پر؟ ستیہ ناش پہلے آپ نے کر دیا ہے، اور 10 مہینے کا جو آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ ایسٹ پاکستان کا ثانیہ ہو گیا، یہ ہماری حالت نہیں ہوئی تھی جو ان 10 مہینوں میں بنا دی ہے۔ تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈر ہے نا آپ کو؟ یہ جو بائی الیکشن ہو رہی ہیں قومی اسمبلی کی، نون لیگ کو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہا ہے۔ لاہور میں، پنجاب میں نون لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ جو سمجھتے تھے کہ فیصلے پنجاب کے ہم نے کرنے ہیں، پنجاب کے ووٹر ہماری جیب میں ہیں، جو ہم حکم چلائیں یہاں پنجاب چلے گا، اور سارا کو جن کا وہ پھرتی ہو گیا ہے نا، خالی ہو گئے ہیں، باتیں آپ کرتے رہیں۔ کیسے پیار سے انہوں کہا عمران خان جیل میں جائے، اسد عمر جیل میں جائیں، فلانا جیل میں جائیں، یہ تمنا ہے، خواہش ہے، اور فنا ہو عمران خان، یہ ہے کہیں سے فنا ہو، کسی طریقے سے ہو، اور میرے ساتھ چلیں، کسی خانقاہ پہ چلتے ہیں اور کسی کا نہیں ہے۔ داتا دربار سے شروع کرتے ہیں، میاں میر پھر جاتے ہیں، دیگ شیخ وہاں چڑھاتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ ایک یہ دیکھیے، یہ ایبٹ روڈ جو سامنے ہے، اس کے کوئی تھیٹر کی پلے نہیں ہو رہی، یہ ملک کے مستقبل کیا حال کا آپ یہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور خدا کے واسطے آپ کو وہ جو محسن قوم ہے جنرل باجوہ، اس نے بٹھا دیا آپ کو کہ آپ کہتے تھے جی یہ پنجاب سپیڈ ہے، پنجاب سپیڈ دیکھ لیا نا آپ نے، اوہو یہ ڈوئر ہے، یہ ڈیلیور کرتا ہے، ڈیلیور دیکھ لیا، سارا کچھ وہ جو ہے کہانیاں نکل گئی ہیں۔ آپ کا وزیر دفاع میں نے کہا وہ بول پڑا ہے، شاید خاقان عباسی بول پڑا ہے، مہتاب عباسی بول، اور کتنے آپ کو نون لیگ کے گواہان چاہیے؟ ٹھیک ہے، آخری سپوت جو رہ جائے گا نون لیگ کا قبلہ، یہ رہ جائیں گے ایک دن، آپ بھی بول پڑے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب تو اپنے ہی آوازیں اٹھا رہے ہیں سلمان صاحب۔ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے ملک کے ساتھ، اور یہ جو صدر اور الیکشن کمیشن دفتر کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ خالصتاً آئینی اور قانونی بحث ہے کہ میں کل بھی آپ کو کہہ چکا ہوں ایک بات کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی جلدی انیشیٹو لیا، چونکہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب تاریخ دیں۔ اس آئین کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب تاریخ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں نا، کل پرسوں یہ اجلاس ہوگا اور آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ جو آئین نامی کتاب ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ جی قومی اسمبلی کی اگر ٹوٹتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ اس سے پہلے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے جی پہلے کبھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی، پہلے کبھی اس طرح اسمبلیاں بھی نہیں توڑی تھی کسی سیاستدان نے۔ اور اسمبلیاں کس لیے توڑی؟ پہلے قومی اسمبلی سے آپ نے استعفے دیے تو کیا قومی اسمبلی وہاں پہ ٹوٹ گئی؟ ویسے تو اسی پریزیڈنٹ نے جو سارا یہ آپ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ وہ تیار بیٹھے تھے جب پرائم منسٹر نے بجائے فیس کرنے کے عدم اعتماد کو، کیا یہ جمہوری طرز عمل تھا کہ رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو سپورٹس مین ہوں، میں تو فیس کرتا ہوں، لیکن اگلے دن فیس نہیں کیا اور اسمبلی توڑ دی اور پریزیڈنٹ صاحب نے فوری طور پر دستخط کر دیے۔ اب یہ دو ایشو ہیں پریزیڈنٹ صاحب متعلقہ۔ ایک تو یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، دیکھیں کوئی چیز ہمیں پڑھنی چاہیے اور کچھ دیکھنی چاہیے، اس میں پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ نہیں دے سکتے صوبائی اسمبلیوں کی۔ دوسرا ایک اور لیٹر بھی آیا ہوا ہے نا ان کے پاس، وہ تو قائد انقلاب نے دیا ہے کہ جناب یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف تحقیقات، تو میرا خیال پریزیڈنٹ صاحب اس پہ بھی ذرا انیشیٹو لیں نا، بھیجیں نا کسی کو تحقیقات کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا پریزیڈنٹ کتنا بااختیار ہے اور اپنے لیڈر کے کہنے پہ کیا وہ پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جہاں تک کہ یہ دیکھیں اس بات پہ تو کنسنسس ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کون نہیں کرا رہا، کیوں کر نہیں کرا رہا،
یہ بات پاکستانی قوم بھی سمجھ رہی ہے. اچھا. اور یہ کیفیت کس نے طاری کی ہے کہ 2 صوبوں کی اب کروا دیے جائیں, 2 صوبوں کے پھر کروا دیے جائیں اور وفاق کے کروا دیے جائیں. یہ تجربہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. اور پہلے دیکھیں جنرل مشرف نے بھی الیکشن کروایا, غلام اسحاق خان صاحب نے 2 دفعہ اسمبلیاں توڑی, بے نظیر صاحبہ کی, نواز شریف صاحب کی, تو الیکشن کی ڈیٹ دیتے تھے وہ. کیونکہ پروفیسر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے, میں کرنا نہیں چاہتا تھا, اور میں نے بھی الیکشن کمیشن سے بھی ساری معلومات لی ہے. ڈیٹیں اس وقت غلام اسحاق خان نے, جنرل مشرف نے دی. اب آ کے یہ ایک ترمیم کے ذریعے انہوں نے الیکشن کمشنر کی مشاورت سے مشروط کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے تو آئین کے تحت چلنا ہے. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کورٹ کے اندر 2 ججز بیٹھے تھے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرے پاس اگر پاور ہے تو آپ آرڈر کر دیں, ہمیں اس میں تاریخ دے دیں گے. لہٰذا یہ کنفیوژن تو انہیں ختم کرنی پڑے گی, اور الیکشن ہی حل ہے. اور جو لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں, اس سے پہلے کون بھاگا تھا؟ بات ہے کہ جب عمران خان صاحب کے پاس اختیار تھا عوام کے پاس جانے پہ, انہوں نے اسمبلی توڑ دی لیکن عوام کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, تو بھاگ کون رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے, بڑا مسکرا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے. آپ کو میں ہسٹری کی مثالیں دے دیتا ہوں. پنجاب کا پہلا الیکشن 1951 میں ہوا, ایسٹ پاکستان کا پہلا الیکشن 1954 میں ہوا, NWFP کا پہلا الیکشن 1952 میں ہوا, اور 1953 میں سندھ کا ہوا. تو یہ الیکشن مختلف وقتوں پہ ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب جہاں تک بات ہے کہ ڈیزولوشن اسمبلیز کا, 1990 کی اسمبلی, 1993 کی اسمبلی, 1996 کی اسمبلیاں کنہوں نے توڑی ہیں؟ غلام اسحاق خان نے اور فاروق لغاری نے. نہ غلام اسحاق خان فوج سے تعلق رکھتے تھے, نہ لغاری صاحب تعلق رکھتے تھے فوج سے, سیویلین تھے, بیوروکریٹ وہ اسحاق خان تھے. بات یہ ہے کہ ماضی میں اس لیے جھگڑا نہیں پڑا تھا کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے تھے, یعنی میں نے ابھی کے پی گورنر کا کہا ہے نا, گورنر نے تو ڈیزولوشن پہ سائن کیے ہیں نا, کے پی کا گورنر ڈیٹ نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ گورنر اس وقت ایک ایلڈر سٹیٹس مین کا رول ادا نہیں کر رہا ہے, بلکہ اپنی پارٹی کے فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں. ورنہ کے پی کی تو ڈیٹ آ جانی چاہیے تھی اگر اس پہ جایا جائے. اس سے پہلے اس لیے الیکشن پہ جھگڑے نہیں پڑتے تھے کہ جن لوگوں نے الیکشن کروانا تھا, جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ ان کی نیت صاف تھی. انہیں جو کانسٹیٹیوشن میں نظر آ رہا تھا اس کو فالو کیا. آج کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو اس لیے فالو نہیں کر رہا ہے کہ نیت ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے, تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں. تو پھر انتخابات نہیں کرانے تو پھر کیا کروانا ہے؟ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, انتخابات کی تاریخ دینے میں صدر صاحب کا کردار, اور اگر انتخابات نہیں کروانے, اس کو طول دینا ہے اس معاملے کو, تو پھر متبادل کیا ہے؟ کچھ بھی متبادل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے, معیشت کو بچانا ہے, اور ملک کے اندر یہ جو سماجی صورتحال ہے, سوشل آرڈر ہے, اس کو بچانا ہے, تو اس کے لیے تو انتخابات کرانے چاہیے. موجودہ حکومت کی آئینی اور قانونی جائزیت مشکوک ہو چکی ہے. عوام کا رنگ, معاملات کچھ اور ہیں, اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور اس میں زیادہ لوگ نہیں ہیں, 4-5 جو خاندانی سیاستدان ہیں, انہوں نے طاقت اور اپنی فیصلہ سازی کی قوت اپنے ہاتھوں میں مرکوز کر رکھی ہے. ان کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر کچھ بھی لوگوں کے اندر درد ہے, اس ملک کا, ریاست کا, عوام کا اور قوم کا, تو ان جھگڑوں کو چھوڑیں, انتخابات کریں. متبادل کچھ نہیں ہے. تحریکیں چلتی رہیں گی, عدم استحکام اور بڑھے گا, سیاسی فساد اور بڑھے گا, اور یہ حکومت اور یہ ملک اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے.